بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. صدق الله العلي العظيم. ماشاء اللہ، جیتے رہیے جی، سبحان اللہ۔ نوجوان قاری جناب قاری محمد جمیل قادری صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کے اس حسین سے موقع پہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج ظاہر 29 فروزہ ہے، ہو سکتا ہے آج چاند رات ہو جائے، ہو سکتا ہے کل چاند رات ہو، لیکن دعا یہی ہے کہ کل ہو تاکہ 30 روزے کم از کم پورے ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد ہم ظاہر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کے ایک بار پھر اس کا شکرانہ ادا کریں کہ لیلۃ الجائزہ پھر انشاءاللہ شروع ہوگی۔ یعنی آج ہو سکتا ہے لیلۃ الجائزہ ہو، یا ہو سکتا ہے کل لیلۃ الجائزہ ہو انشاءاللہ۔ ایک بات تو ناظرین ذہن میں رکھیے، یہ جو رمضان ہے نا، ایکچولی یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پورا پروسیس ہے۔ انسان اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، اپنی عبادتوں کو اللہ کے حضور پیش کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے،
یعنی جتنی بھی عبادات کرتا ہے، یہ عبادات ذہن میں رکھیے گا اس کے آگے 0 لکھ دیا جائے گا اگر آپ کی خود اندر جو ہے خود احتسابی کا عمل نہیں چل رہا ہوگا۔ یہ جو خود احتسابی ہے نا ناظرین، جسے آپ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں، اس کی مثال یہ وہ عمل ہے بنیادی طور پہ جو انسانوں کو گناہوں کی بہت بڑی بیماری لگنے سے محفوظ کر لیا کرتی ہے، جو خود احتسابی ہے۔ اس کی مثال میں آسان کر کے آپ کو یوں سمجھا دیتا ہوں، جیسے یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی خطرناک ترین وائرس آپ کے سیل فون میں نہ آ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یعنی ظاہر ہے اگر وائرس آ جاتا ہے تو ہوتا کیا، آپ کا فون ہینگ ہو جاتا ہے، آپ کا فون کرپٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ وائرس فون میں نہ آئے یا سیل فون اس سے محفوظ رہے تو آپ اس سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بنیادی طور پہ آپ کرتے یہ ہیں کہ وائرس پروٹیکشن ایپ کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اس کو اپنے موبائل فون میں ڈاؤن لوڈ کر لیا کرتے ہیں۔ اچھا، یہ اس کی ضرورت آپ کب محسوس کرتے ہیں؟ اس وقت محسوس کرتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی وائرس جو ہے وہ فون میں آنا جائے یا آنے کا خطرہ آپ کو محسوس ہوتا ہے تو آپ فوری طور پہ جو اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں۔ ایکچولی یہ جو ایپ ہے نا بنیادی طور پہ اس کے اندر ایک اسکینر ہوتا ہے، پھر آپ اس اسکینر کو آن کر دیا کرتے ہیں، وہ ان وائرسز کو اسکین کرنا شروع کرتا ہے اور ایک سرٹن ٹائم لیتا ہے۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو بالکل یعنی ڈیجیٹلی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں بات، کہ آپ اپنے فون کو لیتے ہیں، اس کو اسکین پہ لگا دیتے ہیں، وہ اسکین کرنا شروع کرتا ہے، تمام جتنی بھی ایپس آپ کے موبائل فون میں ہوتی ہیں ان کو اسکین کرتا ہے، ایک سرٹن ٹائم لیتا ہے اور اس کے بعد ایک رزلٹ دے دیتا ہے کہ میں نے اتنے وائرسز اس میں دیکھیں، اور پھر آپ آٹو کا بٹن دباتے ہیں، وہ تمام وائرسز اس کے اندر سے ڈسکارڈ ہو جاتے ہیں، ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، بالکل اسی طرح سے انسان کا جو نفس ہے نا اس کا معاملہ بھی کچھ اسی طرح سے ہے۔ ہمیں بھی ہر دن، ہر لمحہ، بلکہ یوں کہیے کہ ہر پل خود احتسابی کا اسکینر جو ہے وہ اپنے ساتھ لگائے رکھنا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے آپ، یعنی ہمیں اسے بار بار چیک بھی کرنا ہے اور بار بار یہ بھی دیکھنا ہے کہ گناہوں کے وائرسز کی جو ہے وہ ہمارے وجود کے اندر سے صفائی ہوتی رہے، کیونکہ عبادات کی اسکیننگ کی بھی بہت ضرورت ہے، معاملات کی اسکیننگ کی بھی بہت ضرورت ہے، ہمیں ہمارے ایک ایک عمل کی اسکیننگ کی بہت ضرورت ہے۔ اگر یہ اسکیننگ ہم بر وقت نہیں کریں گے، ذہن میں رکھیے گا، یہ اسکیننگ اگر ہم روز نہیں کریں گے، یہ اسکیننگ اگر ہم روز کی بنیاد پہ نہیں کریں گے، یہ اسکیننگ اگر ہم پل پل نہیں کریں گے، تو خدا نخواستہ جو گناہوں کے جو وائرس ہیں بنیادی طور پہ وہ ہمارے وجود کو بر وقت یوں کہہ لیجئے اسکین نہ ہونے کی وجہ سے تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے، اور ہم وہاں پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے جہاں پہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بظاہر تو یہ ہوگا کہ صاحب ہم نے عبادات بھی کی، ہم نے رمضان بہت اچھا گزارا ہے، لیکن چونکہ اسکینر نہیں لگا ہوا تھا تو وائرسز کا حملہ مستقل چل رہا تھا۔ وائرسز کا حملہ کیا تھا وہ میں آپ کو آگے جا کے سمجھاتا ہوں کہ رمضان ناظرین ایکچولی جو ہے نا وہ اسکینر ہے جو آپ کے نفس کو بار بار چیک کرتا رہتا ہے، بار بار چیک کرتا رہتا ہے اور آپ کو انٹیوشنز دیتا رہتا ہے، آپ کو بتلاتا رہتا ہے کہ یہاں پہ غلط کر رہے ہو کام، یہاں پہ تم نے غلطی کر دی ہے، یہاں پہ تم نے کوتاہی کر دی ہے، یہاں پہ تم نے گناہ کر دیا ہے۔ یعنی وہ آپ کو بار بار یہ بتاتا ہے کہ تم نے اللہ کے حکم سے کھانا پینا تو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ تمہارا یقین اس بات پر ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی آپ کو دیکھے نہ دیکھے، میرا رب مجھے ضرور دیکھ رہا ہے، کوئی میرے ساتھ ہو نہ ہو، میرا رب میرے ساتھ ضرور ہے، وہ ہر بات پہ شاہد ہے، وہ میری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی پھر خود احتسابی جو ہے نا آپ کے اندر ایک اور سوال پیدا کرتی ہے کہ اگر تو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ تو کھانا پینا اس لیے چھوڑ رہا ہے اور اس لیے نہیں کھا رہا ہے کہ رب جو ہے وہ تجھے دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، تو پھر جھوٹ کیوں نہیں چھوڑتا؟ بھئی بات یہ ہے کہ تو یہ بھی تو جانتا ہے نا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے رب تو دیکھ رہا ہے، پھر تو غیبتوں کو کیوں نہیں چھوڑتا؟ یعنی کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، تو پھر چغلیوں کو کیوں نہیں چھوڑتا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے؟ یعنی یہ خود احتسابی کا پروسیس جب اندر شروع ہو جاتا ہے نا تو یہ خود احتسابی آپ کو لا کے وہاں پر کھڑا کرتی ہے کہ اندر ہی اندر آپ کے ایک سوال شروع ہو جاتا ہے کہ تو نے بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیا اللہ کے لیے کیونکہ تیرا یقین یہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو بہتان تراشیوں کو کیوں نہیں چھوڑتا؟ رب تو دیکھ رہا ہے نا، کوئی جانے نہ جانے لیکن رب جانتا ہے کہ تو بہتان تراشی کر رہا ہے، پھر تو بے حیائی اور بے شرمی کو کیوں نہیں چھوڑتا؟ یعنی جلوت میں تو بڑا پارسا بنتا ہے، جلوت میں تو حاجی نمازی بنتا ہے، جلوت میں تو اپنے آپ کو کہتا ہے صاحب کہ میں بڑا نیکوکار ہوں، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح سے پریٹینڈ کرتا ہے کہ جی تجھ سے زیادہ نیک نمازی کوئی نہیں ہے، لیکن جب خلوت آتی ہے تو بے شرمی اور بے حیائی کی عطا گہرائیوں کے اندر گر جاتا ہے، تو اس بات پہ تیرا یقین نہیں ہوتا کہ اس وقت تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے نا ناظرین، یہ میں نے آپ کو بتایا نا، یہ اسکینر لگا لیجیے اپنے اندر، یہ اسکینر آپ نے لگا لیا، یہ ایپ آپ نے اپنے وجود میں ڈاؤن لوڈ کر لی خود احتسابی کی، تو یہ بار بار اسکین کر کے جو ہے ایک الارم آپ کو دیتی رہے گی اور بار بار ریڈ لائٹ بلنک کرتی رہے گی اور آپ کو بتاتی رہے گی کہ تو یہاں جھوٹ بول رہا ہے، مکر کر رہا ہے یہاں پہ تو، اس لیے کہ تو نے اپنے آپ کو بھوکا پیاسے تو رکھا ہے لیکن گناہ تو سارے تو کر رہا ہے۔ جب تو آفس میں جا کر بیٹھتا ہے اور تجھے اللہ تعالیٰ نے ایک پوسٹ دی ہوئی ہے، تجھے ایک پوزیشن دی ہوئی ہے، تو 15 17 18 گریڈ کا آفیسر ہے اور تیرے ہاتھوں کے نیچے سے فائل جاتی ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، رب تو دیکھ رہا ہے۔ اس وقت جب تو انڈر دی ٹیبل یہاں سے لیتا ہے نا پیسے، یہاں سے لیتا ہے پیسے اور یہاں سے لینے کے بعد یہاں رکھ دیتا ہے، تو اس وقت
تیری عقل اور تیرا ایمان کہاں پر جاتا ہے. اس وقت تو یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تجھے دیکھ رہا ہے. جب تو کرپشن کر رہا ہوتا ہے, ایک فائل تیرے پاس آتی ہے اور فائل میں جو ہے وہ پتہ تو دیکھتا ہے اچھا 1 ارب کا سودا ہے, 10 کروڑ تو بنتے ہیں یہاں پر میرے کم از کم, تاکہ میں اس فائل کو جو اپروو کر دوں. تو اس وقت یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا, لیکن اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہے خود احتسابی, یہ ہے وہ اسکینر ناظرین جو فوراً بلنک کرے گا, ٹک کر کے ایک بیپ آئے گی آپ کے ذہن میں, ایک آپ کے ضمیر کے اندر سے بیپ آئے گی اور آپ کو پکار کے کہے گی کہ یہ جو تو کر رہا ہے یہ بنیادی طور پہ 2 نمبر کام کر رہا ہے. یعنی جس وقت تو 2 نمبریاں کر رہا ہوتا ہے, ادھر کا پیسہ ادھر, ادھر کا پیسہ ادھر, فائلیں ادھر ادھر کر رہا ہوتا ہے, یا مختلف قسم کی ڈیلز کروا رہا ہوتا ہے, تو اس وقت تجھے یہ خیال نہیں آتا, وہ اسکینر تجھے پکار کے نہیں کہتا, کیونکہ تو نے اسکینر لگایا نہیں ہے. اسکینر جب تو لگا لے گا تو وہ ایک لائٹ بلنک کرے گی اور ٹک کر کے تجھے پکار کے کہے گی نہیں یہاں پہ تو غلط کام کر رہا ہے. تو ناظرین بنیادی طور پہ یہ جو خود احتسابی ہے نا, اس کا تعلق یہ ہے صاحب کہ یہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا معاملہ نہیں ہے. اپنے اندر ایک اسکینر آن کر لیجئے جو آپ کو یہ بتائے کہ صرف میں نے بھوکا پیاسا نہیں رہنا, بلکہ میں نے اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنی, اپنا آڈٹ کرنا ہے, اپنا سیلف اسسمنٹ کرنا ہے. دیکھیے ایک کمپنی آپ لانچ کرتے ہیں, ذہن میں رکھیے گا, آپ اس کا ڈیلی بیسس پہ بھی آڈٹ کرتے ہیں, آپ اس کا ماہانہ بیسس پہ بھی آڈٹ کرتے ہیں, آپ اس کا سالانہ بیسس پہ بھی آڈٹ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اسی انداز سے آپ کے ساتھ یہ 2 فرشتے رکھے ہیں, یہ کرام کاتبین رکھے ہیں, یہ مستقل آپ کی آڈٹ رپورٹ دے رہے ہیں, ویٹ نہیں کرتے. ہاں ویٹ نہیں کرتے, فوراً آپ کی آڈٹ رپورٹ جو ہے, یعنی یوں سمجھ لیجیے یہاں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی آڈٹ رپورٹ بن کے جا رہی ہوتی ہے. تو آپ کا اسکینر کام نہیں کر رہا ہوتا کہ آڈٹ رپورٹ جو میری جاری ہے وہ صحیح جائے. ذہن میں رکھیے گا یہ جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے, یہ جو خود احتسابی ہے, یہ آپ سے ایک لمحے کی خود احتسابی مانگتی ہے. یہ ڈیلی بیسس پہ, یہ منتھلی بیسس پہ رپورٹ نہیں, ایک لمحے کی مانگتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حساب لیے جانے سے پہلے اپنا حساب کر لو. جملے پہ ذرا غور کرے, کیا کمال جملہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں, یعنی میں اگر کہوں کہ یہ پورا کرکس ہے میری گفتگو کا, تو یہ پورا کرکس ہی ہے میری گفتگو کا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حساب لیے جانے سے پہلے اپنا حساب کر لو, کیونکہ جس شخص نے دنیا میں اپنا محاسبہ کر لیا, روز قیامت اس کا حساب آسان لیا جائے گا. آپ صاحب ذہن میں رکھیے, اپنے آپ کو تیار رکھیں, ہاں تیار رکھیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر یہ روزے رکھنے کے بعد, یہ عبادات کرنے کے بعد بھی اندر کا وہ جو آپ کے ابلیس ہے نا, وہ اگر بار بار باہر جھانک کر آئے نا, وہ اندر کا شیطان اگر بار بار جھانک رہا ہے اور آپ کو 2 نمبر کام کرنے پہ مجبور کر رہا ہے, 2 نمبر کام کسی بھی حوالے سے آپ سمجھ لیجیے, تو پھر ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو سخت آپریشن کی ضرورت ہے اپنے نفس کے ساتھ, سخت خود احتسابی کی ضرورت ہے اپنے نفس کے ساتھ. جب تک آپ اپنے نفس کو نہیں کچھ لیں گے, سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے, سیلف انالیسس نہیں کریں گے, اپنے خلاف مقدمہ خود دائر نہیں کریں گے, اپنے خلاف استغاثہ پیش نہیں کریں گے, اپنے خلاف دلائل نہیں دیں گے اور اپنے خلاف فیصلہ نہیں دیں گے, اس وقت تک ذہن میں رکھیے گا ان روزوں کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. آئیے آغاز کرتے ہیں, اور آج لیلۃ الجائزہ پہ خاص طور پہ بات ہوگی. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. 3 شخصیات اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں. پہلی شخصیت میرے بائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں, ممتاز عالم دین ہیں, محترم جناب علامہ بدر الزماں قادری صاحب تشریف فرما ہیں. میرے دائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ ممتاز اسکالر جناب پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب تشریف فرما. میرے دائیں جانب بھی آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز شناخہ, سینئر شناخہ, بزرگ شناخہ الحاج اختر حسین قریشی صاحب تشریف فرما ہیں. اور میرے دائیں جانب بھی جو ہے وہ معروف اور نوجوان شناخہ جناب محمد شازیب جاوید غوثی صاحب بھی تشریف فرما ہیں. اور دائیں جانب آئیے آپ کو ایک مطلب مزید دائیں جانب آپ کو لیے چلتے ہیں, اور کچن میں موجود ہیں ہماری بڑی زبردست شیف منیرہ کرن صاحبہ. آپ تمام احباب کو خوش آمدید. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. آغاز کریں گے, اب تو بس 29واں روزہ آ گیا. آپ کے کھانے قوم دیکھ کے جو ہے وہ بس امیون ہو گئی آپ کے کھانوں کی. بس اب میں بتاتی ہوں آج کی جو ریسیپیز ہیں. آج کی ریسیپیز ہیں بون لیس ہانڈی, اور ساتھ میں ہے شیر خورما, اور ساتھ میں ہے ریڈ بین سیلڈ. شیر خورما بنا رہی ہیں, واہ واہ واہ. آپ کو معلوم ہے کہ عید اب آنے والی ہے, تو میں آواز تو کھولیں بھائی, ان کی آواز نہیں آ رہی. وہ ریسیپیز بناؤں جو کہ ہر گھر بنایا, جیسے کہ ریڈ بین سیلڈ ہے, آپ چنا چاٹ بناتے ہیں, آپ دہی پکوڑیاں بھی بناتے ہیں, لیکن ریڈ بین سیلڈ ایسا ہے کہ اگر آپ اس کو بنا کے رکھیں گے تو ایز اے سیلڈ بھی بہت اچھا لگے گا. اور دوسرا یہ کہ عید کے توسل سے آپ جائز کے کہ آپ کو ایک ویرائٹی آ جائے گی ایک سیلڈ کی. چنا چاٹ تو بناتے ہیں, آپ اس سیلڈ کو بھی بنائیں, اور بھی بہت ہیلدی ہے ویٹ لاس کے لیے. آج اس کا مطلب یہ ہوا کہ عید کے آئٹمز بنا رہی ہیں آپ ہیں. جی واہ جی واہ, کیا بات. تو شیر خورما کیسے بنا رہی ہیں پہلے تو یہ بتائیں. جی
بون لیس ہانڈی پہلے بتا رہی ہیں, شیر خورما پہلے بتا میں رہی پہلے بتاؤں گی بون لیس ہانڈی. بتائیے. جی بون لیس ہانڈی کے لیے میں نے بون لیس چکن لے لیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا ٹماٹر, ساتھ میں ادرک, لہسن, پیاز. آپ نے ان سب کو بلینڈ کر لیں, بلینڈ کر کے آپ رکھ دیں. اس میں بیسیکلی جو ذائقہ جائے گا وہ جائے گا کریم کا اور دہی کا. اچھا میں ان سب چیزوں کو میرینیٹ اکٹھا کروں گی, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس کو میرینیٹ کر کے رکھ بھی سکتے ہیں اور آپ اس کو چاہے تو آپ اس کو جسٹ مسالہ بنا کے بنا بھی سکتے, دونوں طریقوں سے. لیکن میں اس کو یہاں پہ بناؤں گی مسالہ بنا کے, اس کو سب چیزوں کو بلینڈ کر کے, جیسے ٹماٹر کی پیسٹ پڑی ہوئی ہے, اور پھر اس کے بعد اس کو میں دم پہ اس کی گارنش کروں گی کریم کے ساتھ, یا کریم بیچ میں ایڈ کر دیں یا آپ اس کی گارنش کر دیں, اٹس اپ ٹو یو. ٹھیک ہے. اور جو سیکنڈ ہے ہمارے پاس جو کہ ہے ریڈ بین سیلڈ. یہ ہانڈی سن کے اتنی اچھی لگ رہی ہے, یہ سامنے ہوگی تو کتنی, یہ بن کے بھی بہت اچھی لگے گی, سامنے ہوگی تو کتنی اچھی لگے گی. جب اس میں مسالہ لگے گا نا, گارنش ہوگی تو بڑی اچھی لگے گی. قریشی صاحب ایسے مسکرا رہے ہیں, تصور میں محسوس کر رہے ہیں کہ افطار ہو رہی ہے اور ہم سامنے بیٹھے ہوئے ٹیبل پہ, ہانڈی سامنے رکھی ہوئی ہے. ہاں اچھا اور بتائیے. اچھا جو ریڈ بین سیلڈ ہے, اس کی میں نے ایک سوس بنانی ہے. یہ ہے لیمن کے ساتھ, لیمن وینیگریٹ, جیسے کہ آپ اس کو بناتے ہیں. اس میں نے ڈالا ہے 1 ٹی اسپون آلیو آئل, ساتھ میں اس میں لیمن ہے, ساتھ میں اس میں سرکہ ہے, نمک اور کالی مرچ. سوس بنا کے اس کی رکھ لوں گی. اس میں جو سیلڈ میں جائے گا, اس میں کیوکمبر ہوگا, ساتھ میں آپ میں ٹماٹر ہوں گے, ریڈ بین ہوگا, ساتھ میں آپ گاجر بھی ایڈ کر سکتے ہیں, شملہ مرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ سوس سب سے پہلے ریڈ بین سیلڈ پہ میں ٹاس کروں گی فلیور کے لیے. آپ چاہے تو اس میں اسپائسز بھی ایڈ کر سکتے ہیں, لیکن میں اس کو جسٹ سیلڈ کے طور پہ چونکہ بنا رہی ہوں, تو میں اس کو صرف اس میں اس کی سوس ہی ایڈ کروں گی اور یہ اس کا بنے گی. اور جو تھرڈ ہے ہماری شیر خورما, اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے, جس میں باریک سوئیاں ہوں گی, اور جو ہمارے پاس نٹس ہیں اس کو میں گھی میں ہلکا سا روسٹ کروں گی. روسٹ کرنے کے بعد اس کو ہلکا سا چاپ کر لوں گی, اور جو شیر خورما سوئیاں ہیں وہ پکیں گی دودھ کے اندر, اور اس کو تقریباً پک کے جتنا بھی ٹائم لگے گا 1-1.5 گھنٹہ, جب تک اس کا جو آپ کا 2 کلو دودھ ہے تقریباً 1 کلو کے قریب رہ جائے گا, تو وہ پھر اس کی بہت اچھی تھکنس. پرانی امیاں ہوتی تھی نا, وہ یہ کرتی تھی, وہ رات کو رکھ دیتی تھی دودھ جو ہے نا 2 کلو, بھائی 2 کلو دودھ لے آنا. کیوں لے آنا 2 کلو؟ 2 کلو لے آنا بھائی, 2 کلو نہیں 5 کلو, 1 کلو رہ جانا چاہیے. 5 کلو کا تب سے حساب ہوتا تھا, وہ 2 کلو کا 1 کلو کر دیتی تھا, اور اس میں بنتا تھا پک کے, وہ پھر گاڑھا سا بن جایا کرتا تھا. اور کیا ڈالیں گے اس میں؟ اور اس میں باقی نٹس ہوں گے, اور باقی اس پہ جو چیزیں ہیں وہ فل کریم ہوگی. اور اس میں خورما کہاں ہے؟ خورما شیر تو آ گیا, خورما کہاں ہے؟ وہ اس میں ڈالوں گی نا برفی کو, اس کو ہلکا سا میلٹ. خورما کہاں ہے؟ خورما قورمہ پھنس گئی, بتا دیا. نہیں خورما مٹھائی ڈال سکتے ہیں. نہیں خورما کہاں ہے بتائیے, وہ بھی میں بعد میں بتاؤں گی, جب میں ڈسپلے میں لے کر آؤں گی. جب میں ڈسپلے میں کھجوریں, سوکھی کھجوریں کہاں ہیں اس میں؟ کھجوریں اس میں چاپ کر کے ڈال دی ہوئی ہیں. شیر مطلب دودھ, خورما مطلب کھجوریں. ہاں وہ کہاں ہیں؟ کھجوریں تو چاپ کر کے ڈال دی ہیں, تو لازمی ڈالیں. وہ اصل میں خورما سے تھوڑا سا کنفیوز ہوگی, مجھے لگا کنفیوز. اسے خورما بھی کہتے ہیں, خورما بھی کہتے ہیں, دونوں کہتے ہیں. ٹھیک چلیں جی آغاز کرتے. اور ظاہر علامہ صاحب آج چونکہ خود احتسابی کی بات ہے, اور یہ مہینے کے آخر میں میرا خیال ہے یہ اسکینر ہمیں ضرور لگانا چاہیے. اور ابھی چونکہ بہت ہی مختصر وقت ہے, لہٰذا میں اوور ویو آپ دونوں سے صرف چاہوں گا, 1-1 منٹ کا وقت ہوگا. آغاز کیجیے خود احتسابی پہ, آپ کی شعاب دید ہے, دین اس کے بعد کویشچنز ہم ریز کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب آپ کے انٹرو میں آپ نے بڑا اچھا تطبیق دی عصر حاضر کے ساتھ, اور ہماری جو ڈیوائسز ہیں, اور بڑے آسان طریقے سے آپ نے ہمارے ناظرین کو سمجھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پہلے یہ موقع عطا فرمایا کہ وہ اپنا احتساب خود کرے. پہلے اسے خود موقع دیا, فرمایا کہ میں تو بعد میں کروں گا نا, پہلے تجھے موقع دیتا ہوں. بل الانسان علی نفسی کا بصیر. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اس کے نفس پر بصیر بنا دیا, وہ خود دیکھے, اپنے آپ کا خود جائزہ لے اور اپنی اصلاح خود کرے. اللہ تعالیٰ انسان کو پورا موقع دیتا ہے, اور اسے ڈھیل بھی دیتا ہے, اسے مدت بھی دیتا ہے, ڈھیل بھی دیتا ہے کہ تیرے پاس موقع ہے, میں تو لوں گا روز قیامت سے تیرا اکاؤنٹیبلٹی کروں گا, تیرا حساب لوں گا, لیکن اب تو اپنی ذات پر خود ہے. اپنی آنکھوں کو دیکھ, کانوں کو دیکھ, سماعتوں کو دیکھ, اپنی بصارت کو دیکھ, اپنے اعمال کو دیکھ, اپنے اعضاء کو دیکھ کہ کس کس عضو سے, آرگن آف باڈی سے کون کون سا تو کام لے رہا ہے, اور کیا تو نے کرنا کیا تو نے میری نعمتوں کا صحیح استعمال کیا. آنکھیں میں نے تجھے دی ہیں, ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرو نا, اور باقی سارے اعضاء بدن کی اکاؤنٹیبلٹی کرو. بالکل ٹھیک سر, ابھی ابتدائی گفتگو ہے, بس مختصر بتائیے. جی جنید صاحب, یہ دیکھیں رمضان کا بابرکت مہینہ ہمارے ہاتھ سے اب جا رہا ہے. اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا فضل و کرم ہوتا ہے انسان کے اوپر, اور ہر کام جس کو کامیاب بنانا ہو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کام کو کرنے کے بعد اس کا ایک جائزہ لیا جائے, اس کا ایک اکاؤنٹیبلٹی ہو. تو آج یہ رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد آپ نے جو اس پروگرام کا اہتمام کیا, میرے خیال میں ہمارے معاشرے کے لیے, ہمارے لوگوں کے لیے یہ بڑا ہی مفید پروگرام ہوگا, اور اس کے ذریعے سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ رمضان کے اس ماہ میں
کیے جانے والے کاموں کا ہماری آنے والی زندگی کے اندر کیا اثرات ہوں گے اور کس طرح سے ہم ان کو کیری آن کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر, اس پہ تفصیلاً گفتگو کرتے ہیں. اور یہ ناظرین آج پروگرام آپ نے مس نہیں کرنا, کیونکہ ایک تو یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی پہ بات ہوگی اور ساتھ ساتھ لیلۃ الجائزہ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. صاحب بڑی امپورٹنٹ رات ہے, لوگ عموماً اس کو مس کر دیتے ہیں. جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید, اور آئیے آپ کو بلا توقف لیے چلتے ہیں پہلے کچن کی جانب اور خاتون سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں تک پہنچی. دیکھیں بڑی ڈومیننسی ہے آپ کی, آپ دیکھیں ہمیں آتے ہی سیدھا کچن میں جانا پڑتا ہے. شکریہ. جی جو بولنے سانڈی ہے وہ پک رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ کچن کی تھوڑی سی صفائی کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے. تو جہاں پہ صفائی کا بات ہے تو وہاں پہ لیمن میکس, جو کہ آپ جانتے ہیں کہ لیمن میکس لانگ بار یہ آج 29 رمضان ہو گیا اور ابھی تک یہ چل رہا ہے, اور یہ گھلے کم اور چلے زیادہ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر 1000 لیموں کی طوفانی طاقت ہے جو کہ برتنوں کو صاف کرے, چکنائی سے دور کرے, اور یہ دیکھیں کس طرح سے برتن چمک جاتے ہیں, اور یہ برتنوں کا بہترین پارٹنر ہے. واہ جی, پاکستان کا نمبر 1 ڈش واشر لیمن میکس. ٹھیک ہے جی, تھینک یو, بہت شکریہ. اچھا جی آئیے ذرا صاحب سلسلے کو وہیں سے جوڑیں. خود احتسابی بات ہم کر رہے تھے پہلے, قرآن پاک سے میرا خیال آغاز کیجیے جہاں سے سلسلے کا آغاز کیا تھا. جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو انسان کو موقع دیا کہ ہم نے تمہاری ذات کو تمہارے نفس پر بصیر بنا دیا, تم نے خود اس کا محاسبہ کرنا ہے. اور آگے سورۃ اسراء میں فرمایا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج تمہارا نفس پھر احتساب کرے گا تمہارا. اور پھر مومنین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہچان بتائی, والذین هم عن اللغو موردون, کہ میرے بندے ہیں ان کی پہلی پہچان تو یہ ہے کہ ہمیشہ لغو و بیہودہ باتوں سے اعراض کر کے گزرتے ہیں. کیا کہنے. اچھا اتنا اچھا سلیبس اور نصاب دے دیا مومنین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, ادھر حیات دی ساتھ نصاب بھی دے دیا. جیسے ہمارے کوئی چیز انوینٹ ہوتی ہے یا کوئی چیز تخلیق ہوتی ہے, کوئی مشین آتی ہے, کوئی ڈیوائس آتی ہے, تو ساتھ اس کا بروشر بھی آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, استعمال کیسے کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کر کے ساتھ ہی اپنا ہدایت نامہ بھی بھیج دیا. واہ 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 واہ. آپ نے زندگی بسر کرنی اس ہدایت نامے پر. میں یہاں جنید صاحب ایک بات بڑے غور سے بات پر غور کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحمان اور رحیم ہے. دیکھیں نماز آپ پر فرض ہے 10 سال کی عمر میں, بالکل ٹھیک ہے, اور روزہ ہے 15 سال کی عمر میں, ہمارے فقہا نے لکھا. اچھا اس سے پہلے نہ تو آپ رب کا شکر ادا کرتے ہیں نہ صبر کرتے ہیں, چونکہ آپ کا بچپنا ہوتا ہے, اللہ نے آپ کو مکلف قرار ہی نہیں دیا. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ساری نعمتیں لے کے پیدا ہوتا ہے اپنے وجود کے اندر, اس کا پورا وجود جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت سر تپا پورا نعمت لبریز ہے نا, لبریز ہے, آپ بیان ہی نہیں کر سکتے اس کو. نہیں, اس کو تو بیان کیا نہیں جا سکتا. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ شکر کا تو آپ نے اظہار شروع کیا بلوغت کے بعد, جی اس سے پہلے جو نعمتیں آپ نے اویل کی وہ کہاں گئی, وہ کہاں گئی, اس کا حساب کون دے گا. ایک بندے نے مجھ سے اگر 1 کروڑ لیا ہے, ایڈوانس لے کے رکھا ہوا ہے, اور اگر 1 مہینہ کام کیا سیلری مجھ سے مانگ رہا ہے, تو میں پوچھوں گا جو پہلا کروڑ لیا وہ کہاں گیا, اس کا حساب کون دے گا. بالکل صحیح, بالکل سوال تو یہ کہ اس کا حساب کون دے گا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا جواب دینا ہے, ہر نعمت کا جواب دینا ہے, کہ آپ نے اپنے دل کی دھڑکنوں کا بھی جواب دینا کہ دھڑکا کس کے لیے ہے. سر اس عدم سے جو وجود میں وہ ہمیں لے کر آیا ہے, اس عدم سے وجود میں آنے تک کا جو مطلب سفر ہے, آپ سوچئے وہی اتنا بڑا شکرانہ ہے کہ اس کا ہم کیا کہیں. اور ایک انڈیکیشن اور بھی دے دیا, فرما دیا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, اے انسان یہ بات یاد رکھنا میں نے تیرے محافظ بھی مقرر کر رکھے ہیں, کاتبین. واہ واہ واہ, یہ تیرے ساتھ ساتھ مقرر کر رکھے ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ کل کو آ کے میں انحراف کروں گا, یہ بات سے منحرف ہو جاؤں کہ یہ میں نے نہیں کیا اور وہ میں نے نہیں کیا. ہم نے تجھے پہلے بتا دیا کہ تیرا ہر کال اور فعل جو ہے یہاں ضبط تحریر کے اندر آ جائے گا. آڈٹ رپورٹ باقاعدہ, جیسا کہ آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ سب رپورٹ روزانہ کا بھی آڈٹ ہوتا ہے, ماہانہ بھی ہوتا ہے, اور سالانہ بھی ہوتا ہے. پل پل کا ہو رہا ہے, پل پل کا آڈٹ ہو رہا ہے. اس وقت بھی آڈٹ رپورٹ جاری ہے ہماری, اس وقت بھی جاری ہے. یا لمون تفعلون, جو تم کرتے ہو وہ اس کو جانتے اور لکھ رہے ہیں. تو گویا اللہ تعالیٰ تو بندے کو بار بار انڈیکیشن دے رہا ہے, بار بار انڈیکیشن دے رہا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات جب بستر پر لیٹتے تو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتے, اپنا احتساب فرماتے, اور پھر اس کے بعد وہ دیکھتے کہ میں نے اس آج پورے دن میں اچھے کام کتنے کیے, اور وہ کام جو جس میں نیکی اور خیر کم تھی یا نہیں تھی یا مجھے کرنے چاہیے تھے میں نہ کر سکا, آپ بستر چھوڑ دیتے اور پہلے بیلنس کرتے, توازن کرتے, اس کے بعد پھر واپس آ کے بستر پر دراز ہو جاتے. اچھا ہم تو جا کے ٹھک کر کے لیٹ جاتے ہیں نا, ہم تو مطلب ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے اس بات کی. جو
خود احتسابی کا عمل ہے اندر، وہ تو میرا خیال ہے بہت کسی سرٹن جگہ پہ جا کے یا سرٹن ایکسیڈنٹ کے بعد جو ہے، کسی انسیڈنٹ کے بعد جو ایک دم چارج ہوتا ہے، وہ بھی ایک مخصوص وقت کے لیے. احادیث کیا کہتی ہیں خود احتسابی کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ. آج کے پروگرام کی اہمیت اس حوالے سے بہت زیادہ ہے کہ جیسے آپ نے اپنے انٹرو کے اندر کہا کہ دنیا میں اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، کامیاب کمپنیاں بھی وہی ہوتی ہیں جہاں پر ایک آڈٹ سسٹم موجود ہوتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ آڈٹ آپ کا کسی نے کیا اور اس کے بعد آپ کو بتایا کہ آپ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، اس سے قبل ضروری ہے کہ آپ اپنا آڈٹ کر کے پہلے ہی بتا دیں کہ میرے اندر یہ خامیاں موجود تھیں اور میں ان کو دور کرنا چاہتا ہوں، قبل اس کے کہ آپ کا محاسبہ ہو جائے. اللہ رب العزت نے جس طرح علامہ بدر الزمان صاحب یہ بتا رہے تھے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ومن خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأویٰ. فرمایا کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس بات سے ڈر جاتا ہے کہ اس نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حق ادا کر لیا یا نہیں، اور پھر وہ اپنے نفس کی خواہشات سے رک جاتا ہے، نفس کی خواہشات سے رک جاتا ہے، فرمایا فإن الجنۃ ہی المأویٰ، اس کے لیے جنت ہی ٹھکانہ ہوگا. وہ کہ محاسبہ نفس جس نے کر لیا وہ جنت میں داخلے کا اس نے سبب بنا لیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں کائنات کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے اللہ رب العزت کے قریب بڑھ کر کون ذات ہو سکتی ہے؟ اور پھر اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام راتوں کو بھی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، دنوں کو استغفار کرتے، رات کو رب تعالیٰ کی عبادت کرتے، اور پھر جب پوچھا جاتا کہ آپ کے قدمان مبارک متورم ہو جاتے ہیں، آپ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ رسول اللہ کا عالم ہے. کہاں ہم لوگ ہیں کہ جو پورا دن گناہ اور غلطیاں کرتے ہیں، اس کے باوجود رب کے سامنے کھڑے ہونے سے گھبراتے ہیں اور اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتے. جیسا کہ آپ نے انٹرو میں بتایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ تو حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ آپ کا محاسبہ کیا جائے. اور یہ وہی آڈٹ کا طریقہ تھا کہ آڈٹ کرنے سے پہلے آپ خود اپنا آڈٹ دو. آپ نے جیسے کہا نا کہ یہ دو کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، یہ اللہ کے آڈٹ کرنے والے دو اکاؤنٹنٹ ہیں. یہ اکاؤنٹنٹ جو آپ کی رپورٹ جا کر پیش کریں گے اس سے پحلے آپ اپنی رپورٹ پیش کر لیں. اب جو حدیث مبارکہ میں ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت حنظلہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ میں اور کاتبین وحی میں تھے. آپ ایک دفعہ راستے میں سے جا رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کیا واقعہ ہے، کیا واقعہ ہے. اب دیکھیں کہ صحابہ کا محاسبے کا طریقہ کار کیا تھا، اور پھر اپنے نفس کے ساتھ ان کی ایمانداری کتنی تھی کہ الفاظ کہنے میں وہ کتراتے نہیں تھے. اور جب پوچھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ اے حنظلہ کیا حال ہے آپ کا، تو آپ نے فوری جو آگے سے جواب دیا، کیونکہ آپ اس وقت جس کیفیت میں تھے اپنے نفس کا محاسبہ کر رہے تھے، دل کی کیفیت تبدیل ہوئی تھی، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے جا رہے تھے. فرمانے لگے کہ حنظلہ منافق ہو گیا. نعوذ باللہ ہم صحابہ کے لیے دیکھیں، صحابہ اکرام کی حنظلہ منافق ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ حنظلہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ یا جبکہ وہ غسیل ملائکہ ہیں، کیا مرتبہ اور مقام. لیکن وہی بات ایمان کی اور خود احتسابی کی کیفیت یہ کہ اپنے بارے میں یہ زیوم کر رہے ہیں وہ. اچھا اب وہ فرمانے لگے کہ میری کیفیت یہ ہوتی ہے، میں نے جس لیے یہ جملہ عرض کیا کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتا ہوں تو وہاں پر جب آپ جنت کے احوال بیان کر رہے ہوتے ہیں گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. جب آپ جہنم کے احوال بیان کر رہے ہوتے ہیں گویا کہ میں جہنم کے حوال دیکھ رہا ہوتا ہوں اور ان سے میں ڈر رہا ہوتا ہوں. لیکن جب میں آپ کی محفل سے نکل کر باہر آ جاتا ہوں تو اس وقت میری وہ کیفیت میں دل کے پاس آ جاتا ہوں، مال و دولت کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، دل کی وہ کیفیت نہیں رہتی. تو اس وقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں حنظلہ میری بھی تو بعض اوقات یہ کیفیت بن جاتی ہے، آئیں مل کر رسول اللہ کے پاس چلیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، آپ نے فرمایا سنی وہ ساری جو انہوں نے دوبارہ وہ ریپیٹ کی سٹوری. آپ نے فرمایا کہ جو آپ نے جملہ کہا اگر آپ اس کیفیت کے اوپر جو میرے پاس بیٹھ کر آپ کی قائم ہوتی ہے اگر اس کے اوپر قائم رہو، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آپ اپنے بستروں پر لیٹے ہوئے ہوں گے، ملائکہ آپ سے ہاتھ ملا رہے ہوں گے، آپ سے مصافحہ کر رہے ہوں گے. یہ خود احتسابی ہے کہ اس کے بعد انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے. یہ ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی. اور اس پہ بنیادی طور پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہر پل عمل کیا کرتے تھے. یعنی نگاہ ان کی دنیا پہ نہیں ہوتی تھی، نگاہ ان کی ہمیشہ یہاں پر ہوا کرتی تھی. اچھا علامہ صاحب، آپ کی جانب آنے سے قبل ہمارے بہت پیارے دوست اور ممتاز اسکالر خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، لیکن ابھی ٹریفک میں جو ہے وہ اپنا اسٹک ہو گئے تھے. ظاہر ہے یہ ٹریفک کے نظام کو بھی خود احتسابی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کی بھی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بہت ضرورت ہے. ڈاکٹر فرحان خان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم.
لیکن بہرحال دیر آیت درست آیت، انشاءاللہ آپ سے گفتگو کرتے ہیں. ذرا اب مودی صاحب یہ بتائیے، اسلام جو ہے بیسکلی خود احتسابی کے حوالے سے کیا تعلیم دیتا ہے؟ بڑا پریسائزلی لوگوں کو سمجھائیے صاحب کہ ہم نماز، روزہ، قرآن، یہ سارے کام تو ہم جو ظاہری طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، مطلب اس کی کنیکٹیوٹی کا اندر سے بھی تو کچھ اور چیزوں سے بھی تو تعلق ہے، وہ کیا تعلیم ہے اسلام میں؟ یہ سب بات بڑی سادہ سی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روز قیامت ان کی عبادات ان کے منہ پہ ماری جائیں گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اخلاص ہے. اب جب میں اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کروں گا تو مجھے پتہ کیسے چلے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ میں مجاہد تھا، جہاد کیا، تو اسے کہا جائے گا تو نے جہاد کہاں کیا؟ تو لوگوں میں اپنی شہرت چاہتا تھا، تجھے غازی کہا جائے اور تجھے مجاہد کہا جائے. سخت حدیث ہے سر، یہ ڈیٹیل میں بتائیے. اور پھر نمازی کہے گا یا اللہ میں بہت ہی شب بیدار تھا اور بہت نمازوں کی ادائیگی کرتا تھا، تو اسے پیغام دیا جائے گا تو چاہتا تھا لوگ تجھے عابد اور زاہد کہیں. تیرے من کے اندر جو خواہش تھی، تیری اٹموسٹ ڈیزائر یہ تھی کہ تجھے لوگ متقی کہیں، پرہیزگار کہیں، تجھے دعائیں کروائیں، اور تو یہ سارا کچھ چاہتا تھا، تو میری رضا کے لیے کام تو نہیں کرتا تھا. اسی طرح روزہ رکھتا تھا، تمام جتنی بھی روزہ رکھا، حج کیا، عمرے کیے، سارا کیا. سخی کو جو ہے کہا جائے گا. سخی سے کہا جائے گا کہ تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تجھے سخاوت، تیری فیاضی کا ذکر کریں اور تیری سخاوت کا ذکر کریں، اور تو وہ جتنی شہرت تھی، جو کچھ تجھے مل رہا تھا دنیا کے اندر، تو نے اس کو اویل کر لیا. سوال یہ ہے کہ تو نے میری رضا کے لیے کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنا احتساب نہیں کرتے، اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے، میں کہتا ہوں فرض کیجئے کوئی شخص، اس کی عمر 60 سال، کچھ ایام سال نکال لیجئے، کوئی 5-10 سال جب تک وہ نہیں عبادت و ریاضت کرتا، باقی 60 سال اسی عمر شعور کی عمر شمار کر لیجئے. اگر اس کو 360 سے ملٹیپلائی کریں تو وہ کتنے بنتے ہیں؟ اور اگر وہ ہر روز ایک گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی تعداد 21,000 سے بڑھ جاتی ہے. بالکل سر، کمال بات یہ جو حدیث پاک آپ بیان کر رہے ہیں غالباً بخاری شریف کی ہے، یعنی آپ سوچئے کہ شہید مطلب کلائمیکس ہے نا، جان دے، بالکل کلائمیکس ہے، انسان جان دے دیا، اللہ کے نا ڈسون، مطلب جہنم رسید اس کو کر دیا. بالکل وہ قاری کو جہنم رسید کر دیا، سخی کو جہنم رسید کر دیا. مجھے بتائیے پھر اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو عبادات کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں اس میں خود احتسابی جب تک نہیں ہوگی، للہیت نہیں ہوگی جب. اور یہ تو اچھا، یہ جو نیت ہے ایک ایسا عمل ہے جو پوشیدہ اور مخفی ہے، جو سوائے آپ کے رب کے کوئی نہیں جانتا. وہ تو مجھے پتہ ہے نا کہ میرا ارادہ کیا ہے. باقی لوگ تو مجھے میری اپیرنس دیکھ رہے ہیں، اپیرنٹلی دیکھ رہے ہیں کہ میں کیا ہوں، لیکن میرے اندر کیا چل رہا ہے وہ میری ذات جانتی ہے یا میرے رب کی ذات جانتی ہے. تو اللہ جب ختم ہو جائے گی ہر چیز نکل. حدیث قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، بڑا اچھا پیغام دیا. اچھا، یہ اتنا خوبصورت پیغام ہے کہ بندے اگر تو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے، صرف ڈر جائے اور ڈر کے پیچھے ہٹ جائے، تو تجھے ایک نہیں میں 2 جنتیں عطا کروں. ایک کے بدلے 2 جنتیں ملیں گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہی تو خود احتسابی ہے نا کہ انسان اس کو سوچے. سیدنا عمر فاروق، آپ کے پاس ایک نوجوان آتا تھا اور باقاعدہ نماز پڑھتا تھا. پھر ہوا کہ اتفاق ایسا کہ تاخیر ہوئی، نہ آیا، تو پوچھا کیا ہوا. انہوں نے بتایا کہ جی راستے میں جب عشاء کی نماز پڑھ کے جاتا تھا تو کوئی خاتون تھی، اسے مائل کرتی تھی. ایک دفعہ کوئی شیطان نے ورغلایا اور اس نے صرف اس کا ہاتھ تھاما. اس کا اتنا شدید صدمہ پہنچا، وہیں بے ہوش ہو کے گرا اور خاتون نے اٹھا کے گھر پھینکوا دیا. والد نے باہر آ کے دیکھا بیٹا آج ملنے نہیں آیا، اور اس بیٹے کو ہوش آیا تو بتایا کہ آج میرا ہاتھ میں ایک خاتون نے تھام لیا ہے، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ کو میں کیا جواب دوں گا. اسی صدمے سے جان جو ہے اپنے مالک کے حوالے کر دی. سیدنا عمر فاروق نے یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ اس سے پہلے کہ میرا وہاں محاسبہ ہو، میں خود اپنا محاسبہ یہاں خود کروں. عمر فاروق تشریف لے کے اور پوچھا کہاں ہے آپ کا بیٹا؟ تو کہا وہ تو انتقال کر کے. پوچھا کیا ہوا؟ آپ نے ساری بات بتائی. فرمایا اس کی قبر پر لے چلو. جب قبر پر پہنچے تو آپ نے بآواز بلند فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اے نوجوان میرے رب کا وعدہ ہے کہ جو اس کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے گا، ایک نہیں 2 جنتیں. قبر سے آواز آئی، وہ تو وعدہ رب نے پورا بھی فرما دیا. اللہ، وہ تو وعدہ رب نے پورا بھی فرما دیا. اب یہ حدیث پاک میں آتا ہے وہ سماعت عمر فاروق کی تھی. تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کس طرح اس کو انڈیکیشن دیتا ہے اور کس طرح بتاتا ہے، سمجھاتا ہے کہ تو نے وہ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو توبہ تھی، آپ یہ دیکھیے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا میں تقسیم کر دی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بخشش کرتے. یعنی کیا سیلف اکاؤنٹیبلٹی، آپ سوچئے کیا لیول تھا توبہ کا وہ. اچھا ذرا اب سر یہ بتائیے، رمضان المبارک میں ظاہر ہے جو ہم اعمال کرتے ہیں کیسے، مطلب میں اگر ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے، ایک عام مسلمان اس وقت آپ کو جو دیکھ رہا ہے اس کی حیثیت سے سمجھنا چاہوں
کہ ہم کیسے اس کو صاحب چاند رات کے بعد اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنائیں، کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ میں نے اپنے اندر کو باہر کے ساتھ اور باہر کو اندر کے ساتھ سنک نہیں کیا ہے، تو پھر کیسے میں کروں اس کو؟ جنید صاحب دیکھیں، یہ رمضان جس طرح ہم پہلے بھی یہاں پہ گفتگو کرتے رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک پیکج ملا ہے، اور یہ پیکج بیسیکلی اس لیے نہیں ہے کہ رمضان کے اس ایک مہینے کے اندر ہم نے اویل کیا اور اس کے بعد ہم اس سے لا تعلق ہو گئے۔ آج بھی ہم یہاں جو گفتگو کر رہے ہیں بیٹھ کر، اس کا مقصد بنیادی طور پر یہی ہے کہ ہم نے اس رمضان میں جو کچھ کیا اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر مستقبل کے جو باقی 11 مہینے سال کے بچتے ہیں یا باقی زندگی کے اندر اس کو ہم کس طرح امپلیمنٹ کریں، یا کیسے اس کو کیری آن کریں اور لے کر آگے چلیں۔ اب میں یہاں پہ عرض کرتا ہوں بنیادی طور پر دیکھیں، جو رمضان یا روزہ ہے تو روزے کا جو سب سے پہلا فلسفہ بیان کیا گیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ٹھیک، تو وہ فلسفہ تھا تقویٰ۔ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کسی سے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ کانٹے دار جھاڑی والے جس کے راستے پہ چل رہے ہوں، جس کے دونوں راستوں پہ کانٹے دار جھاڑیاں لگی ہوئی ہوں، اور آپ اس راستے پر کیسے چلیں گے؟ فرمایا میں اپنے آپ کو بچا کر چلوں گا تاکہ میرے جو کپڑے ہیں، میرا دامن ان جھاڑیوں کے ساتھ الجھ کر زخمی نہ ہو جائے۔ فرمایا بالکل ایسے ہی ہے کہ جب دنیا کے اندر آپ اس انداز میں چلیں کہ جو رب تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول اور طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کے مطابق چلیں، اور جو شیطانی وساوس اور جو اس نے شبہات کا راستہ کھولا ہوا ہے اس سے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو محفوظ رکھیں، یہ تقویٰ ہے۔ اب یہ تقویٰ جنریٹ کرنا، یہ ویلیو جنریٹ کرنا رمضان کا کام تھا، رمضان کا مقصد تھا، ہدف تھا۔ اب اگر مستقبل میں بھی ہم اس چیز کو کیری آن نہ کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیلۃ الجائزہ میں ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم، اس کا مطلب ہے کہ رمضان کے اندر اس چیز کو کھو بیٹھے، تقویٰ ہمیں حاصل نہ ہو سکا۔ رمضان میں ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ ہم عبادات کے اندر کثرت کرتے ہیں، اب اس پہ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، لیکن جب ہم یہاں نماز کی پابندی کرتے ہیں، مساجد نمازیوں سے بھر جاتی ہیں، صلاۃ و تراویح ہوتی ہے، کثرت سے لوگ تراویح کے اندر شامل ہوتے ہیں اور 20 رکعت پڑھی جاتی ہیں، نوافل اس کے علاوہ پڑھے جاتے ہیں، تو گویا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا رمضان نے ہمیں اتنا یوز ٹو کر دیا کہ رمضان کے بعد کم از کم اور کچھ نہیں تو ہم نوافل جو فرض نماز ہے اس کی پابندی کریں، اور ایٹ لیسٹ تراویح کی جگہ پہ تہجد کی نماز کی ادائیگی کریں۔ اسی طرح ہمارے جو جسم کا تزکیہ ہے، جسم کے تزکیے کا کہا گیا کہ آپ نے کھانے بھوک رہ کر اس کو کرنا ہے۔ اب کیا مستقبل کے اندر ہمیں جسم کا بھی تزکیہ اسی انداز میں اپنا رکھنا ہے، اور کھانے پینے کی چیزوں کو سب سے اہم چیز یہ ہے یہاں پر کہ رمضان نے ہمیں ٹائم کی پابندی سکھائی ہے، ہر چیز کو ہم نے ایک مخصوص وقت کے اوپر ٹائم مینجمنٹ سکھائی ہے، اور مخصوص وقت کے اوپر ہم نے کیا، ہمیں مستقبل میں بھی اس کو اسی انداز میں لے کر چلنا ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ ہے جس نے ہمیں حرام تو بہت دور کی بات ہے، بہت ساری حلال چیزوں سے بھی دور رکھا ایک مخصوص وقت کے اندر۔ تو کیا اس مستقبل میں ہمیں اسی انداز میں اس کو لے کر چلنا ہوگا کہ ہم شبہات اور حرام کی جو چیزیں ہیں ان کے قریب تک نہ جائیں، تاکہ ہماری زندگیوں میں چینجنگ آئے اور ہمارا کردار بدلے اور ان ویلیوز کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب ایک جو بڑی اہم ترین بات ہے، میں اگر ویسے سمجھنا چاہوں آپ سے، ایک کہ بڑا سمپل سا چھوٹا سا کویشچن ہے، خود احتسابی کیوں ضروری ہے؟ نہیں کرتا میں خود احتسابی، جی نہیں کرتا، لیکن اگر میں آپ سے سوال کروں کیوں ضروری ہے تو بتائیے کیوں ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، آپ کا اور چینل 92 کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے موقع دیا، اور آج کے اس دن جہاں خود احتسابی کی بات ہوگی، جہاں لیلۃ الجائزہ کی بات ہوگی، بیسیکلی ہم نے تو ساری زندگی انفارچونیٹلی ایک ایسی زندگی گزاری ہے جہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چاند رات کی باتیں ہوتی تھیں، لیکن 92 چینل کو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضیلت حاصل ہے کہ آج کے اس مادیت کے دور میں ہمیں لیلۃ الجائزہ بھی سکھایا گیا۔ انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے چونکہ یہاں پر بات کی کہ کیوں ہونی چاہیے خود احتسابی، تو یہ صرف اس شخص، اس قوم، اس قبیلے، اس فرد واحد، اس گروہ کے لیے ہے خود احتسابی جس کے پاس ایمان ہے۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہے چاہے وہ جو مرضی کرے، اس کے لیے تو خود احتسابی ہے ہی نہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل نہیں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جس کے لیے روزے اس کی ذاتی صفاتی، اس کی زندگی جسمانی روحانی کسی میں تبدیلی نہیں لا سکے، اس کے لیے تو خود احتسابی ہے ہی نہیں۔ کیا بات ہے۔ اب ہم جب خود احتسابی کی بات کریں گے نا تو اس کے ساتھ ایمان کو جوڑیں گے، یعنی اگر جسم خود احتسابی ہے تو روح ایمان ہے۔ اب جس میں ایمان ہوگا، فار ایگزامپل مجھے اگر یہ ڈر ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ مجھے ایک سبق پڑھنے کے بعد اس کا امتحان دینا ہے اور اس امتحان کا ایک نتیجہ آنا ہے، تو مجھے ڈر ہوگا۔ لیکن اگر میں اس سبق کو پڑھنا ہی نہیں چاہتا، میں اس امتحان کی تیاری ہی نہیں کرنا چاہتا، میں اس سلسلے کو مانتا ہی نہیں،
تو میری کون سی خود احتسابی اور میرا کون سا نتیجہ دیکھا جائے گا جو ہوگا. دیکھیں ہم اکثر سنتے ہیں نا دیکھا جائے گا جو ہوگا, آج کل تو عرف عام ہے یہ باتیں. تو آپ دیکھیے, میں ایک واقعہ چھوٹا سا کوٹ کرنا چاہوں گا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اسی طرح بازار میں جا رہے تھے تو اونچی اونچی پکارنا شروع ہو گئے کہ ابھی یہ بیان ہوا, ابھی آپ نے فرمایا حنظلہ جو ہے وہ منافق ہو گیا. جی وہ ظاہر, وہ تو درجہ کچھ اور. دیکھیں اب ان کی بیسیکلی خود احتسابی کی وہ معراج تھی کہ جب ان کے اندر وہ صفات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں ان کے اندر وہ فیلنگ نہیں رہتی تھی تو وہ سمجھتے تھے شاید یہ بھی منافقت ہے. ایک اور چیز میں آپ کو دیکھیے کمال یہ وہی بات ہم کر رہے تھے, غسیل ملائکہ ہیں, کیا مرتبہ اور مقام ہے, لیکن اس کے باوجود ان کی اپروچ اور سوچ یہ تھی قرب مصطفیٰ سے دور رکھتے تھے تو یہ کیفیت. اچھا مسئلہ بریکنگ نیوز پہ جانا ہے, مجھے اگر موقع دیں آ کے ظاہر پھر آپ سے گفتگو کرتے ہیں. بہت دیر میں آج آپ ہمیں ٹریفک کی وجہ سے میسر آئے, لوٹتے ہیں انشاءاللہ گفتگو کو یہیں سے جاری کریں گے. اور بات یہ کہ یہ جو خود احتسابی ہے یہ کس حد تک ضروری ہے, اس کو سمجھ لیجئے صاحب, ورنہ یہ صاحب یہ جو سجدوں کے نشانات سب فارغ ہو جاتے ہیں. اور پھر لیلۃ الجائزہ پہ ہم ضرور بات کریں گے, لہٰذا آپ نے ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے. آئیے کچن میں چلتے ہیں. جی بتائیے منیرہ کہاں تک پہنچی؟ جی بس یہ ڈش آؤٹ کر دی ہے, اور جیسے کہ اب جانتے ہیں جب کچن میں ہم کام کرتے ہیں تو داغ تو لگ ہی جاتے ہیں, لیکن اب نیا برائٹ قورمے سے کڑھائی تک ہر داغ وائپ کر دے گا, چونکہ برائٹ سب رائٹ کر دے گا. اور یہی نہیں بلو کو بلو اور وائٹ کو وائٹ کر دے گا, برائٹ سب رائٹ کر دے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور سارا بن گیا, کمپلیٹ ہو گیا؟ جی آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بس یہ بتانا چاہوں گی کہ چیزیں تو میں نے ڈش آؤٹ کر دی ہیں, لیکن لیمن میکس کا ایک ڈراپ, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں طوفانی طاقت ہے صاف کرنے کی, تو وہ صاف کر دیتے ہیں, اور پاکستان کا نمبر 1 برانڈ ہے یہ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ دیکھیں آپ کہ اس کی جو چکنائی صاف کرتے ہیں, جتنی ہم نے بنائی ریسیپیز آسان اتنا ہی بنایا لیمن میکس نے ہمارے کچن کی صفائی کو بھی آسان. بہترین بہترین, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب بات آپ کی ڈسکنٹینیو ہوئی تھی, جہاں سے وہیں سے شروع کیجئے, خود احتسابی پہ بات ہو رہی تھی. سر میں نے گزارش یہ کی تھی کہ بیسیکلی جب آپ کے پاس ایمان کامل ہوگا تو آپ خود احتسابی میں بھی بڑے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے. جی. اب ایمان کیسے کامل ہوگا, اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ انسان کی کیفیت کچھ یوں ہوتی ہے کہ شیطان اس کے دل پر بیٹھا رہتا ہے. اب جب انسان اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا ہے, اپنا رشتہ جوڑتا ہے, اور اللہ کے احکامات پہ عمل کرتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے مطابق زندگی گزارتا ہے, تو اس کے دل سے شیطان کو اٹھا بار پھینکا جاتا ہے. لیکن اگر انسان دنیا داری میں چل جاتا ہے, توہمات پرستی میں چلا جاتا ہے, اور پھر کچھ ایسے وسوسوں میں آ جاتا ہے جو شیطانی چیزیں ہیں, جس طرح ابھی 1-2 دن بعد لوگ چاند رات منانے کے لیے نکل پڑیں گے, تو پھر شیطان کو اس کے دل پر مضبوطی دے دی جاتی ہے. اب جب اس معاملے میں انسان آ جاتا ہے, اس حالت میں داخل ہو جاتا ہے, تو اب خود اندازہ لگائیے کہ وہ اپنی خود احتسابی کرے گا, بلکہ وہ اس مقام پر پہنچ جائے گا ذہنی اور جسمانی طور پر بضد ہوگا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ حق پر کر رہا ہے, وہ جو کچھ کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے. آپ معاشرے میں دیکھتے نہیں میرا جسم میری مرضی, کبھی بھی آپ ان سے قریب جا کر پوچھیں, کبھی ان کے دل کی بات پوچھیں کہ کیا آپ دل سے یہ چیز مانتی ہیں, تو وہ کہیں گے ہم مانتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو خود احتسابی ہے اس کے لیے ایمان کی روح ہونا آپ کے لیے, یعنی آپ کے اندر ایمان کا کوئی دیپ جلا ہو, کوئی ایک آدھی لو لگی ہو جس سے آپ کے اندر تڑپ پیدا ہو. میں ایک اور چیز یہاں پہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ سر اگر ہم اپنی پوری کی پوری زندگی دیکھیں, بچپن سے لے کے جوانی تک, جوانی سے لے کے بڑھاپے تک, اور اگر کسی کو لمبی عمر ملے اس کے بعد اس کی جو زندگی اس دنیا سے خاتمہ ہوتا ہے, تو ہمیں ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ انسان ساری زندگی ایک سرائے میں, ایک جھوٹ میں, ایک الوژن میں گزارتا ہے, بچپن سے بڑے ہونے سے جوانی, جوانی سے طاقت پکڑنے کی عمر میں. لیکن اگر وہ اس دھوکے کی زندگی میں صرف اتنی چیز جان جائے, اتنا ایمان اس کا کامل ہو جائے
کہ یہ تمام تر معاملات جو اس کے ارد گرد ہو رہے ہیں یہ ایک الوژن، ایک دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں، اور اس نے آخرت میں اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے، تو خود بخود اس کے اندر خود احتسابی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ ادر دین دیٹ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ میرے سر پہ کیمراز لگا دیں گے، آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بٹھا دیں گے، آپ فورینزک آڈٹ کر لیں گے، سر میں 100 طریقے چوری کے ڈھونڈ لوں گا، میں 100 طریقے کرپشن کے ڈھونڈ لوں گا، میں اداروں کو اپنے ساتھ ملا لوں گا، خود احتسابی کی کیا بات کرتے ہیں، میں احتساب کے ادارے میں احتساب نہیں ہونے دوں گا۔ اصل چیز ہے آپ کے ایمان کی تقویت۔ بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی جو ہے فورینزک خود کرنی پڑے گی، خود کرنی ہے، آپ کو اپنا آڈٹ خود کرنا ہے، آپ کو اپنی اسسمنٹ خود کرنی ہے، آپ کو اپنا انالیسس خود کرنا ہے، اور بالکل صحیح بات ہے، اور اس کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ ایمان کا ہونا ضروری، بہت کمال بات آپ نے کی ڈاکٹر صاحب، کہ اگر مثال کے طور پہ باہر سے اگر کوئی کتنا ہی چاہے آپ کو بائے ہو کر بائے کروک سیدھا کرنا، اس وقت تک آپ نہیں ہو سکتے جب کہ آپ اندر سے نہیں ہوں گے۔ اچھا اب مفتی صاحب ذرا آئیے اس طرف بھی، کیونکہ ظاہر ہے یہ اس وقت ہم خاصا تو ہمارا وقت جو ہے بریکنگ نیوز کی نظر ہو گیا۔ لیلۃ الجائزہ ممکن ہے تو اگر آج چاند رات ہو جاتے تو آج ہو جائے گی ورنہ کل ہوگی، لیکن یہ کہ کم از کم لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے صاحب کہ لیلۃ الجائزہ ایکچوئل ہے کیا، یعنی اس کی اہمیت جو ہے وہ اس انداز سے نہیں ہمارے ابھاری جاتی جس انداز سے ابھارنی چاہیے، بتائیے ذرا۔ جنید صاحب یہ لیلۃ الجائزہ جو ہے یہ انعام کی رات ہے، اور اسی کو ہم اگنور کر رہے ہیں۔ ہم سے سب سے بڑی غلطی ہو رہی ہے کہ دیکھیں جو چیز ما حاصل ہے، جو کرکس ہے، جو ہم نے حاصل کرنا ہے اسی کو تو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ جیسے آتا ہے کہ دعا مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور ہم نماز پڑھ کے یہ عبادت کے بھاگ جاتے ہیں اور دعا پراپر مانگتے نہیں ہیں، یہ مغز کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اب جب انعام لینے کا وقت آتا ہے تو ہم نکل کھڑے ہوتے ہیں، بازاروں کا رخ کرتے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے یہ چاند رات جو ہے لیلۃ الجائزہ جو ہے انعام کی رات ہے، اس 2 نفل نماز ادا کر لی، روز قیامت جب ہر بندے کا دل مردہ ہوگا خوف اور وحشت سے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مردہ نہیں ہونے دے گا۔ روز محشر قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیں، اور کم از کم ضمانت تو ہے نا، اس میدان حشر کی ضمانت تو ہے نا، کہ ہم 2 نفل پڑھ کے ہم اس خوف و ہراس سے، پریشانی سے، اور وہ بھی حشر کی پریشانی، جب کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، گھٹنوں تک ہوگا، کمر تک ہوگا، کوئی کانوں کی لو تک ہوگا، جب اتنی بدترین کیفیت حالت ہوگی، اس میں اگر آپ کا دل وہ ثبات میں رہے اور استقامت میں رہے اور آپ ثابت قدم رہیں، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس رات میں 2 نفل جو ہے وہ ادا کرنے چاہیے۔ بالکل صحیح۔ ذرا یہ بتائیے اب ڈاکٹر صاحب آپ بھی، کہ اس میں بنیادی طور پہ یہ جو اس رات کو انعامات کی رات بھی کہا جاتا ہے، اس رات کو جو ہے وہ خاص طور پہ فوکس کروایا جاتا ہے کہ آپ عبادات میں گزاریں، کیوں، وجہ کیا ہے؟ جی لیلۃ الجائزہ، جائزہ عربی کا لفظ ہے، جس طرح انہوں نے فرما دیا انعام لینے کا وقت ہے، اور رمضان کے بندہ 30 روزے رکھتا ہے، 30 دن کے بعد یہ ایک آخری وقت آتا ہے۔ تو میں ایک روایت اس کے اوپر کوٹ کروں گا بیسیکلی، ویسے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی روایات اس کے اوپر ہیں، جس میں آپ نے فرمایا کہ جو اس رات کو یعنی لیلۃ الجائزہ ہے، اس عید الفطر یا عید الاضحیٰ، دونوں عیدین کا بھی کہا گیا، اس طرح کی بھی روایات ہیں کہ ان راتوں میں اگر وہ عبادت کرتا ہے ایمان و احتساب کے ساتھ، یعنی ثواب اور یقین، ایمان اور یقین کے ساتھ، تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے، جنت کو لازم قرار دے دیتا ہے۔ اب اس رات کو، جس طرح آپ نے ایک دن پہلے بھی بات کی تھی کہ فرشتوں کا نزول شب قدر کے دن ہوتا ہے، تو اس رات کو بھی یہ کہا گیا کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو زمین پر اتارتا ہے، اور وہ فرشتے ان انسانوں کو پھر دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے میرے لیے یہ پورے رمضان کے روزے رکھے، اب ان کے ساتھ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ جو بندہ مزدوری کر لے، مزدوری مکمل ہونے پر اس کو پوری مزدوری دے دینی چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فرشتوں پھر تم گواہ رہنا، آج میں نے ان کو اپنی رضا اور مغفرت سے نوازا ہے۔ گویا کہ لیلۃ الجائزہ میں اللہ رب العزت رمضان کے روزے رکھنے والوں کو، اور جب وہ عید کی نماز کے لیے نکل رہے ہوں گے، اس وقت رب تعالیٰ ان کو یہ انعام دے گا کہ ان کو اپنی رضا رب کی بہت بڑی چیز ہے، رب کی رضا مل جائے تو پھر کچھ بھی نہیں چاہیے اور اس کے علاوہ۔ اور دنیا میں انسان ہر کوئی جو کام کرتا ہے، اگر اس کام کے اندر رب کی رضا کو شامل کر لے، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں، تو وہاں رب کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اور لیلۃ الجائزہ کے اندر ایسے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان اقدس ہے کہ آپ جو دعا فرماتے ہیں وہ دعا رد نہیں ہوتی، یعنی یہ جو لیلۃ الجائزہ ہے۔ تو اسی طرح سے یعنی یہ رات، جس طرح پہلے بات ہوئی یہاں پہ کہ ہم چاند رات جب آتی ہے تو چاند رات کو یہ جائزہ سمجھ کے کہ ہمیں لوگوں کی طرف سے انعامات کیسے ملنے ہیں، ہم بازاروں کا رخ کرتے ہیں، اس کے بجائے آپ اللہ سے جو انعام ملنا ہے رب کی طرف رخ کریں۔
یہ ہے شب بیداری کی رات. ٹھیک ہے. جس طرح ہم باقی راتوں کے اندر شب بیداری کرتے رہیں, اس رات کو بھول جانے کے بجائے اور عید کی تیاریاں کرنے کے بجائے آپ اس عید کی تیاری کریں جو رب کی رضا والی عید ہے. کیونکہ سب سے بڑی عید تو وہ ہے جس دن آپ کو رب کی رضا کا سرٹیفکیٹ مل جائے, اور وہ اللہ رب العزت دے رہا ہے کہ میں فرشتوں کو گواہ بنا کر آپ کو یہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں. لیکن اس شرط پر ہے کہ اگر اس رات کو آپ بیٹھ کر اپنی عبادات کریں گے اور ان خرافات سے بچیں گے جو شیطانی خرافات ہیں. جس طرح شروع میں بات ہوئی تھی, بازاروں میں نکل کے اگر آپ نامحرم عورت کو ٹچ کرتے ہیں تو فرمایا گیا کہ ایسی چیزوں کے ساتھ آپ ان تمام چیزوں سے کوسوں دور چلے جائیں گے جو آپ کی رحمتیں ہیں. ناظرین کرام, آج رات ممکن ہے یا پھر کل رات لیلۃ الجائزہ ہوگی. اچھا, میرا رب اتنا کریم اور اتنا رحیم ہے, آپ جانتے ہیں روز افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ ایسے افراد کی بخشش کرتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے, اور جمعے کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ساعت میں 10 لاکھ ایسے افراد کی بخشش کرتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے. ذرا آپ غور کرتے جائیے گا. 21ویں شب آتی ہے, بخششوں کے پروانے ان گنت, مطلب وہ تعداد میں شمار ہی نہیں ہو سکتے. 23ویں شب آتی ہے, یہی معاملہ ہوتا ہے. 25ویں شب آتی ہے, یہی معاملہ ہوتا ہے. 27ویں شب آتی ہے, یہی معاملہ ہوتا ہے. 29ویں شب آتی ہے, یہی معاملہ ہوتا ہے. یعنی پہلی رمضان المبارک سے لے کر 29ویں شب تک آپ مغفرتوں کے اور بخششوں کے جتنے پروانے اللہ نے تقسیم کیے اس کو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے, وہ کاؤنٹ لیس ہیں. لیکن جب آپ لیلۃ الجائزہ میں پہنچتے ہیں تو ذہن میں رکھیے گا کہ پہلی رمضان سے لے کر 30 رمضان المبارک تک اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بندوں کو بخشتا ہے اس کی ٹوٹیلٹی میں, یعنی اس کو آپ ایک میزان میں رکھ لیجئے, ایک پلڑے میں رکھ لیجئے, اور دوسرے پلڑے میں آپ رکھیے لیلۃ الجائزہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے برابر اتنے لوگوں کی بخشش کرتا ہے لیلۃ الجائزہ میں. یہ وہ رات ہے, وہ انعام کی رات ہے. یعنی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مس فائر نہ ہو. ہاں, یہ خیال رکھیے گا مس فائر نہ ہو. یہ رات ایسی رات ہے صاحب, یہ رات مالز میں, شاپنگ مالز میں خریداری کے لیے, چپلوں کے لیے, جوتوں کے لیے, ایئرنگز کے لیے, جولری کے لیے, میچنگ کے لپسٹک کے لیے, میچنگ کے میک اپ کے لیے, یا میچنگ کے بینڈ کے لیے, یا میچنگ کے ہیئر بینڈ کے لیے جو ہے وہ نکلنے کی رات اور ضائع کرنے کی رات نہیں ہے. یہ رات اللہ کے حضور حاضر ہو کے انعام لینے کی رات ہے. بس آخری جملہ ادا کر رہا ہوں, اسمبلی لگی ہوئی ہے, بس یوں سمجھ لیں, پورے سال اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں نا, آسانی سے بات سمجھ آ جائے گی. اسمبلی لگی ہوئی ہے, رزلٹ اناؤنسمنٹ کا ڈے ہے, بیسکلی رزلٹ اناؤنس کرنے کا ڈے ہے. میر محفل اللہ کی ذات ہے, فرشتوں کو ذمہ داری دی ہوئی ہے اناؤنس کرو, اور اناؤنسمنٹ جو ہو رہی ہے وہ ان کے لیے ہو رہی ہے کہ جنہوں نے پورے مہینے محنت کی ہے. رزلٹ دینے کا موقع ہے, رزلٹ لینے کا موقع ہے, اور اناؤنسمنٹ ہو اور مال کے اندر موجود ہوں, اس کی بارگاہ میں نہ ہو, تو پھر سوچ لیجئے کیا عالم ہوگا. اس کی بارگاہ میں رہیں گے تو اپنے ہاتھ سے وصول کیجئے رزلٹ کو. صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. یا شاہ جیلاں, یا شاہ جیلاں, یا شاہ جیلاں, یا شاہ جیلاں. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال
وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا وما منها شهور أو ظهور تمر وتنقضي إلا أتاني وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوص السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مريدي لا تخف واصل فإني عزوم قاتل عند القتال يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک حسن عبادتک مالک کریم ہم نے ماہ سیام کے اندر جو روزے رکھے یا اللہ جو عبادات کی یا اللہ جو قیام و قعود کیا جو سجود کیے یا اللہ ہماری جمی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لینا مالک کریم کوئی کمی ہو گئی تو پوری فرما دینا کوتاہی ہو گئی تو معاف فرما دینا یا اللہ جس استقامت کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ ہم نے اس مہینے کے اندر تیری بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کی دعائیں کی یا اللہ استغاثے پیش کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمانا کہ اس مہینے کے جانے کے بعد بھی ہم اسی طرح یکسوئی کے ساتھ تیری بارگاہ میں سجدہ ریز رہیں یا اللہ ہماری ان عبادات میں تسلسل پیدا فرما دینا یا اللہ ہماری عبادات میں تسلسل پیدا فرما دینا ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لینا یا اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دینا یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دینا یا اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما دینا یا اللہ جو امتحانات کے مراحل سے گزر رہے ہیں یا اللہ نے کامیابی سے ہمکنار فرما دینا مالک جو مانگا ہے عطا فرما دے اور جو ہم سب کے حق میں بہتر ہے تو ہی جانتا وہی عطا فرما دے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم آمین 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 ناظرین کرام اگر چاند ہو گیا تو میری جانب سے میری پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارک چاند نہیں ہوا تو انشاءاللہ رات 2 بجے زندگی رہی تو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور آخری سحری میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ